الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ صلوات بھیجے محمد۔ ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی مہدی ابن جرار حسین، شعبی بانو بنت صادق مہدی، شکیلہ بانو بنت مرزا انیس، نفیسہ بنت مرزا انیس، شہر بانو بنت حسن رضا اور جملہ ارواح مومنین و مومنات کو اس سال کر دیں۔ صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد۔ اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں، تب جا کے کہیں بطول بی بی کی شان میں کچھ بولوں۔ کوشش کیجئے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں تاکہ میں تفصیل میں جانے سے بچ جاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کی سماعت تک پہنچ جائے۔ ٹھنڈک ہے لیکن اپنی زبان کو اپنے دہن میں جمنے نہ دیجئے گا، اس لیے کہ وہ زبان ہی نہیں جو حمایت آل محمد میں کروٹ نہ لے۔ سلام ہے اس توجہ کو۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کی اس مجلس کا ہر جملہ، ہر لفظ جناب سیدہ کی نالین کے تسمے سے مس ذرے پہ تیمم کرتا ہوا قبلہ عشق کی طرف سفر کرتا رہے۔ خوبصورت باتوں پہ بولا کریں۔ سورہ توبہ سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم ذرا سا متوجہ ہو جائے، صاحبان زبان توجہ کر لیں۔ اس سورہ کے 3 نام ہیں، سورہ توبہ، سورہ برات، سورہ فاضحہ۔ اس سورہ کو سورہ فاضحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خدا نے منافقوں کی بے عزتی کی ہے۔ بولنا چاہیے تھا آپ کو اس جملے پہ۔ ہاں، میں اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ یہ کتابیں لے ہی کے اس لیے آیا ہوں اس لیے کہ ممبر جو ہے مطمئن کرنے کی جگہ ہے، مشکوک کرنے کی نہیں۔ ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے، مشکوک کرنے کی نہیں۔ تو آپ مطمئن اٹھیں گے، آپ کا کام سننا ہے، میرا کام سنانا ہے، توفیق نجف والا دے گا۔
توفیق کا کوئی کوٹا بخدا میرے پاس نہیں ہے۔ سورہ فاضحہ کو سورہ فاضحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خدا نے منافقوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو ایک چیز تو طے ہو گئی، قرآن کے آیات کی روشنی میں ایک فتویٰ نکل کے آیا کہ منافقوں کو عزت نہیں دی جائے گی، بے عزتی کی جائے گی۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، منافقین کو عزت نہیں دی جائے گی، بے عزتی کی جائے گی۔ اب اس سورہ کا دوسرا نام، اور دوسرا نام بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی بریف ہسٹری سورہ کے بارے میں۔ یہ نواں سورہ ہے، اس سے پہلے خدا نے 8 سورے اور نازل کیے۔ اس سورہ میں 129 آیات ہیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ 49ویں نمبر کی آیت ہے، اور یقین جانے اس سورہ میں 16 رکوع ہیں، 2537 کلمات ہیں، 11360 حروف ہیں۔ مجلس مقبول منزل میں ہو اور جناب مقبول صاحب کی لکھی ہوئی بات پہ داد نہ ملے۔ مجھے حیرت ہوئی اس بات پہ۔ یہ مدینے میں نازل ہوا ہے، 16 رکوع ہیں، 2537 کلمات ہیں، 11360 حروف ہیں۔ اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ فاضحہ میں نے بتا دیا، اب جلدی سے بتاؤں۔ سورہ توبہ، توبہ کے معنی یہ ہیں دماغ، دل، اعضاء و جوارح، ان تینوں سے اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا۔ ذرا سا توجہ فرما لیں، میں ایک منزل کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے آپ میری تو سن لیں، پھر میں آپ کو آپ کے مزاج کی سناؤں۔ سورہ توبہ کے بارے میں نے بتا دیا، اب تیسرا نام اور قریب کر رہا ہوں، اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ چلیے آئیے تاریخ کے سینے کو چاک کر کے دیکھتے ہیں کہ سورہ برات کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جو رسول نے فلاں اور فلاں کو دیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ۔ قریب ہو گیا جونپور۔ یہی وہ سورہ ہے جو خدا کے رسول نے فلاں اور فلاں کو فتح مکہ کے موقع پہ دیا تھا، اور دینے کے بعد کہا تھا تبلیغ کرو۔ 4 منزل آگے بڑھے، سینہ ضرورت سے زیادہ چوڑا ہو گیا۔ اللہ نے پیغام بھیجا، جبرائیل جاؤ رسول سے کہو یا خود جائیں یا اپنے جیسا بھیجے، یا خود جائیں یا اپنے جیسا بھیجے۔ جونپور میں بتانے کی ضرورت نہیں، یا خود جائیں یا اپنے جیسا بھیجے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، جو گئے تھے وہ رسول جیسے نہیں، اور جو بعد میں گیا وہ رسول جیسا تھا، وہ رسول جیسا تھا۔ پھر کتاب کا نام نوٹ کیا جائے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر بولنا واجب نہیں، اوجب نہیں، لازم نہیں، الزم ہے۔ خدا کے لیے توجہ کریں، پھر بولنا واجب نہیں، اوجب نہیں، لازم نہیں، الزم ہے۔ اس لیے کہ میرے نوجوانوں، اگر ایگزام میں بہت اچھا لکھ کے آؤ اور ایگزامینر نمبر کم دے، دعا تو نہیں دو گے؟ تو جسے آپ لمحوں میں سنتے ہیں نا، نہ جانے کتنی سیاہ رات کو سفید کرنا پڑتی ہے، نہ جانے کتنی سیاہ رات کو سفید کرتا ہوں تو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تفسیر عیاشی، راوی ابو بصیر۔ کون ابو بصیر؟ دونوں آنکھ سے پیدائشی اندھے، مگر دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے جملے بہت قیمتی ہوتے ہیں، خدا کے لیے توجہ کیجئے۔ پیدائشی اندھے مگر دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہی ابو بصیر ہیں جنہیں 30,000 حدیثیں زبانی یاد ہے۔ نہیں، جونپور میں یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو پھر پڑھنے کا مزہ نہیں ہے۔ 30,000 حدیثیں زبانی یاد ہے، اس کا مطلب علم کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، ان کے عطا کی ضرورت ہے۔ علم کے لیے آنکھوں
کی ضرورت نہیں. ورنہ پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا دعا کیجئے کہ خدا مجھے علم دے, ہر بندہ سنے سمجھے پھر بولے. فرزند رسول دعا کیجئے کہ خدا مجھے علم دے. امام نے اس کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا رکھے گا کہاں؟ امام نے کہا رکھے گا کہاں؟ پہلے علم سے ظرف مانگ. اس لیے کہ ظرف اچھا نہیں ہوگا تو علم اپنا اثر نہیں دکھا سکتا. ابو بصیر پیدائشی اندھے, اور وہ بھی دونوں آنکھ سے. یہ وہی ہیں جن سے امام نے کہا تھا وہ سامنے کچھ لوگ آ رہے ہیں, ذرا ان سے جا کے پوچھو کہ انہوں نے اپنے امام کو کب دیکھا. فرزند رسول بالکل سامنے ہیں, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہ جاؤ جا کے پوچھو. گئے, 70 قدموں کا فاصلہ تھا, سامنے امام کھڑے تھے. تم نے اپنے امام کو کب دیکھا؟ کہ 2 سال پہلے طواف کے دوران ایک جھلک ملی تھی. امام سامنے کھڑے ہیں. وہ وفد گزر گیا, دوسرا آیا, فاصلہ 17 قدموں کا رہ گیا. امام نے کہا ان سے پوچھو. فرزند رسول یہ تو اور قریب آ چکے ہیں. کہا جاؤ جا کے پوچھو بھئی تم نے اپنے امام کو کب دیکھا؟ کہا 1 سال پہلے مدینہ تجارت کی غرض سے گیا تھا, تب امام کی زیارت ہوئی تھی. 7 وفد گزر گئے سامنے سے. جب یہ 7 کے 7 گزر گئے تو دور سے ابو ہارون مکفوف آ رہے تھے. ابو بصیر آنکھیں تھی, روشنی نہیں, بینائی نہیں, لیکن مکفوف اس اندھے کو کہتے جس کی ایک پلک دوسری پلک سے سلی ہوئی ہو. امام نے کہا جاؤ اس سے جا کے پوچھو. اب فقرہ سنیں. ابو بصیر نے کہا مولا آنکھ والے تو بتا نہ پائے. آج توجہ کیا ہوتا. مولا آنکھ والے تو بتا نہ پائے, جو پیدائشی اندھا ہے پلکے پلکے سے پلکوں سے سلی ہوئی ہے وہ کیا بتائے گا؟ امام نے کہا میرا حکم ہے جا کے پوچھو. دوڑے ہوئے گئے. ابو ہارون مکفوف تم نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ ابو ہارون مکفوف نے کہا اندھا سمجھ کے مذاق کر رہا ہے, وہ کھڑا ہے میرا امام. اندھا سمجھ کے مذاق کر رہا ہے. وہ کھڑا ہے میرا امام, وہ کھڑا ہے میرا امام, وہ کھڑا ہے میرا امام. اندھا سمجھ کے مذاق کر رہا ہے. اس کا مطلب امامت کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی نہیں. اے نوجوانوں خدا کے لیے ذرا سا متوجہ ہو جاؤ. ان آنکھوں کی نہیں, ان آنکھوں کی ضرورت ہے, ان آنکھوں کی ضرورت ہے. تو ابو بصیر سمجھ گئے. اب میں فقرہ سنا رہا ہوں. جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ خوش ہو, اور جو پیدائشی غمگین ہے اس کا غم تو میں دور نہیں کر سکتا. آپ کے 8ویں مولا سے پوچھا کسی نے کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا کی خوشیاں کیسے ملیں گی اور دنیا کا غم کیسے دور ہوگا؟ ایک جملے میں 2 جواب. دنیا کی خوشیاں کیسے ملیں گی, دنیا کا غم کیسے دور ہوگا؟ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ, خوشیاں مل جائیں گی. ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ, دنیا کا غم دور ہو جائے گا. فیصلہ کن جملہ میں نے سنا دیا. ابو بصیر راوی ہیں, مولا فرماتے 6 امام. ابو بصیر جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا, دیکھیں پڑھا بہت مرتبہ آپ نے, لیکن ذرا لطف لے کے تو پڑھیں, کیونکہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا, صرف ہدایت کے لیے بھی آیا ہے. لطف لے کے پڑھیں. امام فرماتے جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا منافق ہو کے نہیں مرے گا. خدا کی قسم آپ کو لطف آیا, مجھے نہیں آیا, کیونکہ اتنا بڑا اتنا عظیم نسخہ امام نے دیا. کسی بابا کے چکر میں پڑ جاؤ نا, پوری زندگی نفاق نہیں نکلوا سکتا. اور امام کے نسخے کی قدر نہیں کی آپ نے, کہا منافق ہو کے نہیں مرے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انبر صاحب کہ منافق ہے کون؟ آئیے کتاب کا نام بتاتا ہوں. کتاب کا نام خصال, رائٹر شیخ صدوق. ان کا نام صدوق نہیں, ان کا نام محمد. ان کے والد کا نام علی, ان کے دادا کا نام حسین, ان کے والد کا نام موسیٰ, ان کے والد کا نام باقوہ.
ان کے والد کا نام باب ہے۔ اس پوری کڑی کو صدوق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے آل محمد کی سچی باتیں نکلی ہیں۔ صدوق اس لیے کہتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ سوال ایک ہے، جواب ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے۔ العظمت للہ، العظمت للہ، نہ میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے، منافق وہ ہے۔ بھئی جونپور میں اسے اور آسان کروں، اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیٹے کے سامنے باپ کی فضیلت بیان ہو اور بیٹا تکون منہ بنائے، اگر آپ بولیں گے تو لطف آئے گا، اس لیے کہ آپ مجھے یہاں سنیں گے، میں یہاں سناؤں گا آپ کو۔ مزہ تو تبھی ہے کہ برابری کا معاملہ ہو۔ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں اگر کسی بیٹے کے سامنے باپ کی فضیلت بیان ہو اور بیٹا تکون منہ بنائے تو محلہ کہہ دے گا باپ کا نہیں۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ آصف بھائی آپ کے مزاج کا جملہ تھا، خطرناک سا، لیکن اس کے پیچھے دلیل بہت بڑی ہے۔ اگر بیٹے کے سامنے باپ کی فضیلت بیان ہو اور بیٹا تکون منہ بنائے، اس تکون پہ بھی تو غور کرتے۔ آصف بھائی کے اس لفظ پہ غور کر لیا، میرے جملے پہ نہیں کیا۔ اگر کوئی تکون منہ بنائے محلہ کہہ دے گا باپ کا نہیں، اسی لیے تو محمد نے کہا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ اسی لیے تو جب سرکار ختمی مرتبت نے کہا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ منافق کون؟ جو فضیلت آل محمد پہ چپکا بیٹھا رہے۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا منافق کی جسمانی پہچان کیا ہے؟ زندگی میں جتنے منافق ملے ہوں گے نا سب آج یاد آ جائیں گے، سب آج یاد آ جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں منافق کی سزا کیا ہے۔ پھر حوالہ دوں گا تفسیر نمونہ۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ مومن کی موت کیسی ہے، کافر کی کیسی؟ آپ نے فرمایا مومن کی موت ایسی ہے جیسے گندا لباس اتارا جائے صاف پہنایا جائے۔ خدا کے لیے توجہ کریں، گندا لباس اتارا جائے صاف پہنایا جائے، کیا کافر کی موت کا صاف اتار دیا جائے، گندا پہنا دیا جائے؟ ذرا توجہ۔ کہنے لگا مولا منافق کیا تم نے میرے جد کا قول نہیں سنا؟ منافق کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کافر نہ ہو جائے۔ منافق کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کافر نہ ہو جائے۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ منافق کی جسمانی پہچان کیا ہے؟ پوری زندگی کے خدا کی قسم منافقین یاد آئیں گے اس ایک جملے سے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ اس دور میں کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ جان کے لیے خطرہ ہے اور منافقت ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہاں تو ذرا توجہ کے ساتھ سارے منافق امام کے اس جملے سے یاد آ جائیں گے۔ پوچھا گیا جسمانی پہچان منافق کی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے۔ آج توجہ کیا ہوتا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے منافق وہ۔ آٹھویں امام کے پاس آئے معروف کرخی، مولا مجھے پتا ہے کچھ منافق بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کچھ منافق بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، آپ کی فضیلت پہ بولتے بھی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتے ہیں، لیکن پکڑے نہیں جاتے۔ مولا ہمیں معلوم ہے کہ منافق ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی متوجہ ہو جائیں، ہمیں معلوم ہے کہ منافق ہے لیکن پکڑے نہیں جا رہے۔ امام نے فرمایا جب ایسا کوئی منافق آئے
سورہ کوثر کی تلاوت کرو. نہیں، جملہ خدا کی قسم قبول بھی ہوا ہے اور ضائع بھی ہوا ہے، اس لیے کہ ہر ہاتھ نہیں اٹھے. امام نے فرمایا سورہ کوثر کی تلاوت کرو. میں نے پلٹ کے روحانی طور پہ کہا مولا سورہ توبہ پڑھ لوں، سورہ منافقون پڑھ لوں، سورہ مومنون پڑھ لوں، سورہ عنکبوت پڑھ لوں، سورہ آل عمران پڑھ لوں، سورہ معارج پڑھ لوں، سورہ قمر پڑھ لوں، سورہ واللیل پڑھ لوں، سورہ والفجر پڑھ لوں، سورہ واقعہ پڑھ لوں، سورہ رحمان پڑھ لوں، سورہ بقرہ پڑھ لوں. کہا نہیں، سورہ کوثر پڑھو. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا سورہ کوثر قصیدہ ہے میری دادی کا، اور میری دادی نہیں، منافق کے چہرے سے نقاب. اللہ عظمت للہ، اللہ عظمت للہ. ابھی بھی آصف بھائی اس مجمع میں سے 10% لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. دیکھیے آپسداری کی بات ہے، یہی ختم کر دوں گا. سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد و علی. سلامت رہیں اور توجہ کریں. جب بھی علی کا نام آئے جواب پورے قلب کی طاقت کے ساتھ دیا کیجئے. جملہ تو جو زبان کی نوک تک آ گیا واپس تو نہیں لے جاؤں گا. پوچھ ہی لیتا ہوں جن لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا یا جو نعرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں ان کی علی سے کھٹ پٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، آپسداری کی بات ہے، یہی ختم کر دوں گا. علی سے کوئی بغض تو نہیں ہے. میرے نوجوانوں شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو، جو ہمارے سر اٹھانے کا سبب ہو، اس کا نام سر جھکا کے نہیں لیا جائے گا. اور اگر کسی نے آپ کیا لیا، اللہم صلی علی محمد. اور اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ اس نعرے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں، پھر رائٹر کا نام بتاتا ہوں، پھر حدیث سناتا ہوں. کتاب کا نام ہے علل الشرائع. میرے مزاج سے سننا چاہتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگے گا آپ کو. ہم سب کے ابو جان حضرت آدم جنت کی کنڈی کو پکڑے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، پھر کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، پھر کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں. ابو جان ہیں، معبود یہ دروازہ کھلتا کیوں نہیں؟ آواز قدرت آئے گی جب تک زندہ رہے تب سے لے کے آج تک، اور کھڑے رہو نہیں کھلے گا. معبود کیوں؟ کہ جب تک یا علی نہ کہو گے. العظمت للہ، العظمت للہ. جب تک یا علی نہ کہو گے. بس حضرت آدم کے کان میں آواز ہے، ہاں 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 میرے معبود یاد آیا. وہ ایام بیض میں میری توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، زبان سوکھ رہی تھی دعا مانگتے مانگتے. تو نے ہی تو کہا تھا کہ جب تک 5 ناموں کا حوالہ نہ. آدمی ہی اس جملے کو سمجھ سکتا ہے. آدم پھر آدم ہے، آدمی ہی جملے کو سمجھے گا. جیسے ہی 5 نام لیے دعا قبول ہوئی. آدم تھے، معبود کتنا اچھا ہوتا اگر یہ نام لکھوا کے میرے پاس بھیجوا دیتا، کبھی اور بھی تو پھنس سکتا ہوں. لکھوا کے بھیجوا دیتا. پروردگار نے کہا جبرائیل عقیق پہ پنجتن کے نام لکھواؤ. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، عقیق پہ پنجتن کے نام لکھواؤ اور لکھوانے کے بعد آدم کے حوالے کر دو. اب حدیث قدسی سن لیجئے. خدا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی عقیق کا رخ آسمان کی طرف کرے اور اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں.
دیکھیں یوں تو نگینہ آپ کبھی بھی پہن سکتے ہیں، کبھی بھی پہن لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیق پہننے کا بہترین دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، کیونکہ عقیق مخصوص ہے میرے علی سے۔ یار سنڈے جب میں نام لیا کروں نا، اتوار کہا کروں نا، تو زیادہ داد دیا کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی امام سے مخصوص، اتوار علی سے، سوموار امام حسن امام حسین سے، منگل ہمارے 3 اماموں سے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، بدھ ہمارے 4 اماموں سے، پھر جمعرات امام حسن عسکری سے، کیونکہ خمیس کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں اور عسکری کے معنی لشکر والے کے ہوتے ہیں، کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ پھر جمعہ کو 2 چیزیں مخصوص ہیں، ایک تو روز جمعہ، عالم الست میں خدا نے روحوں کو علی کی ولایت میں جمع کیا، اور اسی دن آخری امام کی بیعت میں جمع کرے گا۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ تو نوجوانوں جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں وہ ضرور اس جملے پہ بولیں گے اتوار مخصوص ہے، اور آصف بھائی آپ پہ تو واجب نہیں اوجب ہے، اس جملے پہ اتوار مخصوص ہے، مخصوص ہے علی سے۔ کمال نہیں علی کا، چھٹی بھی رہتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، چھٹی بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ تو لیجئے جملہ یاد آ گیا پڑھے بنا، یہ عقیق بڑے کمال کی چیز ہے۔ مرنے والے کے بھی تو منہ میں رکھتے ہیں، مرنے والے کے منہ میں رکھتے ہیں، بھئی یہ کوئی ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، جسے مرنے والے کے منہ میں رکھ دیا گیا تاکہ چوستا رہے؟ نہیں، علماء نے لکھا مرنے والے کے منہ میں عقیق اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے زبان لڑکھڑائے تو پتھر آیت کے مطابق کے مطابق۔ اب جن جن لوگوں نے اخبار پڑھا ہے وہ ہاتھ بلند کریں، بھئی یاد کرو نا اخبار کے آرٹیکل ہر جگہ چھپے ہوئے تھے اور یہ لکھا تھا کہ قاسم سلیمانی انگوٹھی کی وجہ سے پہچانے گئے۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، قاسم سلیمانی انگوٹھی کی وجہ سے پہچانے گئے، جو آپ کی انگلی میں تھی وہ عقیق کی انگوٹھی تھی۔ عقیق نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا، تو جملہ کہنے کا شاہد رضوی کو حق ہے کہ زندگی میں بھی علی کی ولایت پہچان، مرنے کے بعد بھی۔ علی کی ولایت پہچان، اور زمانہ یاد رکھے ہمارا ایک بھی ہوتا ہے تو قاسم سلیمانی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جملوں کی قدر کر لیا کریں، ہمارا ایک بھی ہوتا ہے نا تو قاسم سلیمانی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو کچھ عرب ممالک ایسے تھے جو جشن منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے قاسم سلیمانی کی موت پہ۔ بھئی یہ یاد رکھیے گا بزرگان، اس جملے پہ آپ ہی سے دعا اور داد دونوں چاہتا ہوں۔ جشن منا رہے تھے، میں تو بچپن سے جانتا ہوں کہ اگر کبھی جنگل میں گیدڑ اور لومڑی خوشی منائے تو مرنے والا شیر تھا، مرنے والا اگر خوشی منائے تو مرنے والا شیر تھا، مرنے والا شیر تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے ایک کانا مفتی، یہ میری عادت ہے میں مائک سے ہٹ کے بھی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ سرکار مجلس سننے آتے ہیں، کچھ دیکھنے آتے ہیں، تو جو دیکھنے آتے ہیں اگلی مرتبہ سے پہلے آ کے بیٹھے۔ بات تو ہر طریقے سے ہوگی، بھئی ہر بات زور سے تو نہیں کہی جائے گی۔ آئے نجوہ بھی تو آئی تھی، اے خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، آئے نجوہ بھی تو آئی تھی۔ تو وہ کانا مفتی جس نے کئی سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ تمام روضہات مقدسہ کو گرا دینا چاہیے کیونکہ اس سے شرک پھیل رہا ہے، یاد ہے؟ تو اس نے ٹویٹ کیا، اور اس کا ٹویٹ یہ تھا کہ یہ رافضیوں کا ملک زیادہ نہ اچھلے، اس لیے کہ ورلڈ میپ پہ اتنا ہی دکھتا ہے جتنا پرندوں میں ابابیل۔ یار لفظوں پہ غور نہیں کیا، کانا مفتی
اگر یہ سارا مجمع نہیں بولے تو پھر میں نے جواب نہیں دیا. اس نے ٹویٹ کیا یہ رافضیوں کا ملک اتنا نہ اچھلے, ہم نے ابھی ایک مارا ہے لاشوں کے انبار لگا دیں گے, اس لیے کہ یہ ملک ورلڈ میپ پہ اتنا ہی ہے جتنا ابابیل. میں نے کہا کاش تیری دونوں آنکھیں ہوتی, ابابیل نے ہی ابرہہ کے لشکر ابابیل نے ہی ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کیا تھا. لکھنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا, ہم تو ٹھہرے ہی جیالے. ہاں اسی بنیاد پہ تو لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. مجھے جواب دینے کا وقت بھی نہیں, میں کیوں جواب دوں؟ اگر فضیلت علی پڑھنے سے, ان کے گھر کا نمک کھانے سے فرصت ملے تو میں کسی کا جواب دوں؟ نمک حرام اعتراض کرتے رہیں, نمک حلال نمک کا حق ادا کرتے رہیں گے. یہ یاد رکھیے گا. اور جونپور میں یہ فقرہ پڑھ کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی علی کی فضیلت پڑھ دے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخباری ہے, ملنگی ہے, درباری ہے. علی کی فضیلت پڑھنا نہ ملنگی ہونے کی علامت ہے, نہ اخباری ہونے کی علامت ہے, حلالی ہونے کی علامت ہے. جسے دیکھا اس کے اوپر الزام انگلی اٹھا دی. یہ صرف ایک سازش ہے تاکہ علی کی فضیلت ممبروں سے پڑھنا بند کر دیا جائے, تاکہ علی کی فضیلت ممبروں سے پڑھنا بند کر دیا جائے. خدا کے لیے ان چکر بازیوں میں نہ پڑے, اس لیے کہ کوئی اتنا ملکہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. جسے دیکھا دو چار نعرے کسی نے لگا دیے, اچھا ہمیں پتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. خدا کی قسم اگر حکومت میرے ہاتھ میں 3 دن کے لیے آ جائے تو سب سے پہلے ڈی این اے کا قانون لاؤں گا. سب سے پہلے. ہاں اس لیے کہ تھوڑی سی علی کی فضیلت پڑھی, پیٹ میں درد شروع ہوا. اب حضور یہ درد بھی بڑا عجیب سا لفظ ہے, الٹا لکھے یا سیدھا درد ہی ہے. الٹا لکھے یا سیدھا درد ہی ہے. اور خدا کرے جسمانی ہو, روحانی درد نہ ہو. اس لیے کہ میں ایک ولیمے میں گیا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا حضور چکن 65 کھائیے, کہا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا مرغ مسلم کھائیے, کہا نہیں کھاؤں گا. دل خوش کباب کھائیے, کہا نہیں کھاؤں گا. ٹنگری کباب کھائیے, کہا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا اچھا یہ بریانی رکھی ہے اسے کھا لیجئے, کہا نہیں کھاؤں گا. قورمہ رکھا ہے کھا لیجئے, کہا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا اچھا یہ شاہی ٹکڑا تو کھا لیجئے, کہا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا کیا حضور یہ چیزیں خراب ہے, کہا نہیں میرا معدہ خراب ہے. یہ چیزیں خراب ہے, کہا نہیں میرا معدہ خراب ہے. ویسے ہی کچھ لوگوں کو میرے اچھے علی کے فضائل اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ علی کے فضائل خراب نہیں, شجرہ خراب ہے. منافق ہو کے, میں جملہ بھولا نہیں, منافق ہو کے نہیں مرے گا. پہلی فضیلت یہ. دوسری فضیلت, جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا علی کا حقیقی شیعہ ہو جائے گا. نہیں تھوڑا سا بولا کریں ان فضیلتوں پہ, بڑا مشکل مرحلہ ہے علی کا شیعہ ہونا. اور پھر حقیقی شیعہ, حوالے کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں رہتی, حوالے کے بعد. اور تیسری فضیلت ایسے شخص کی یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا, بقیہ سب حساب کتاب میں مصروف ہوں گے, یہ اللہ کے ذریعے بچھائے ہوئے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہوگا. اچھا ابھی تک میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی کیوں. علماء بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں سب سے مضبوط فتویٰ قرآن سے ہوتا ہے نا, پھر قرآن و حدیث سے. یہی تو ہے سب سے مضبوط فتویٰ. جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ دربار میں جناب سیدہ نے پڑھی تھی. سب سے مضبوط فتویٰ ہے قرآن کا,
اور اگر فتویٰ نکالنے والی ذات معصوم ہو، خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اب بی بی نے بھرے دربار میں ایک آیت سے 2 فتویٰ دیا۔ حمایت جناب سیدہ میں بولیے گا، میرے استاد بھی رہے اور ساتھ بھی بہت رہے 15 سال تک، احسان حیدر جوادی صاحب قبلہ۔ میں نے یہ جملہ جو پڑھنے لگا ہوں نا، جب پڑھا تو مجلس کے بعد انہوں نے 3 سال پہلے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹا یہ جملہ نہیں دیوار ہے۔ میں آپ سے بھی خدا کی قسم گزارش کروں گا، جملہ سنیے گا پھر بولیے گا۔ جناب سیدہ کے گھرانے کی حمایت میں وہ بولتا ہے جسے بی بی خدیجہ کا نمک اچھا لگتا ہے، جسے جناب خدیجہ کے گھرانے کا نمک اچھا لگتا ہے۔ ایک آیت 2 فتویٰ، ایک آیت 2 فتویٰ بی بی نے دیا۔ آیت پڑھی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ترجمہ کروں گا دونوں فتوے آپ سمجھ جائیں گے۔ دربار میں کھڑی ہوئی پہلی آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے کافروں کو گھیر لیا ہے۔ جو مجلس سنتے ہیں وہ پہنچ گئے، جہنم نے کافروں کو گھیر لیا ہے۔ تو بی بی نے فتوے دیے 2، کہ ایک تو جو میرے مقابلے پہ ہے وہ کافر ہے۔ نوجوانوں بولا کرو ابھی سے، اگر حق بات پہ نہیں بولو گے نا تو نسلیں بزدل پیدا ہوں گی۔ اور حمایت جناب سیدہ میں تو بولا کرو، اس لیے کہ رسول نے فرمایا میری بیٹی کی محبت 100 جگہوں پہ کام آئے گی، جس میں سب سے چھوٹی جگہ موت ہے، سب سے چھوٹی جگہ موت ہے۔ حمایت جناب سیدہ میں پہلی بات کہی جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے، یعنی جو میرے مقابلے پہ ہے وہ کافر ہے اور پھر جہنمی ہے۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، ایک زمانہ پہلے کربلا گام شاہ میں اتحاد بین المسلمین پہ ایک میٹنگ ہوئی۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اتحاد بری چیز ہے، نہیں بہت اچھی چیز ہے، لیکن نہ عمل میں کر سکتے ہیں نہ عقیدے میں۔ نہیں بات پہنچی نہیں میری، مائک سے کہہ دیتا ہوں، اتحاد بہت اچھی چیز ہے لیکن نہ عمل میں کیا جا سکتا ہے نہ عقیدے میں۔ محلے والا اتحاد رکھیے، آج توجہ کیا ہوتا، محلے والا اتحاد رکھیے، اس لیے کہ صاحب ہم اذان سے علی ولی اللہ تو ہٹا نہیں سکتے، آج توجہ کیا ہوتا آپ نے، ہم زہرا کے دشمن کو برا کہنا چھوڑ نہیں سکتے، تو نہ عمل میں اتحاد ہو سکتا ہے نہ عقیدے میں۔ اب انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا ہمارے مراجع عظام نے، اسے پہلے سمجھیے کہ کن حالات میں دیا تھا، کیسا ماحول تھا۔ کچھ لوگ فتویٰ پڑھتے ہی بہت جوش میں آئے اور جا کے فوراً نیت کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ارے کبھی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل ہی کھول کے دیکھ لیا ہوتا، پیش نماز بننے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں، ان میں سے 2 اہم شرط یہ ہے کہ تب تک امامت نہیں کر سکتا جب تک حلال زیادہ نہ ہو 12 امام ہی نہ ہو۔ آج توجہ کیا ہوتا، حلال زیادہ نہ ہو 12 امام ہی نہ ہو، توضیح المسائل میں لکھا ہے، اور حلال زیادہ ہوتا تو پھر علی کو نہ چاہتا۔ آپ داد دے نہ دے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس پہ خطیب خود کو داد دیتا ہے کہ اس پرآشوب دور میں بھی حق بول رہے ہو۔ سیستانی صاحب کے توضیح المسائل کو غور سے پڑھیں، یاد رکھیں وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں، ان کی کچھ باتیں انٹرنیشنل لیول کی ہیں، ورنہ اسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا جب کچھ لوگ آئے زیادہ پڑھ لکھ کے، 2.25 3.5 کتاب پڑھ کے، اور کہنے لگے اب مجلسوں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے قوم کو، ہے نا ایسا؟ سیمینار ہونا چاہیے، ورکشاپ ہونا چاہیے، مجلسیں بند ہونی چاہیے۔ دیکھیے سازش کہاں سے چل رہی ہے، مجلسیں بند ہونی چاہیے، مجلس کا فائدہ نوجوانوں میں نہیں ہو رہا ہے، اب سیمینار ہو ورکشاپ ہو۔ یہ بات
جیسے ہی آیت اللہ سیستانی سے پہنچی آپ نے فوراً استفتاء میں جواب دیا کہ 100 سیمینار ایک مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یار توجہ نہیں فرمائی آپ نے. 100 سیمینار ایک مجلس کا مقابلہ. میں آقا سے اجازت لے کے ایک جملہ کہوں گا, 1,00,000 سیمینار 1,00,000 ورکشاپ ایک مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ سیمینار میں فاطمہ نہیں آئے گی, مجلس میں فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابھی ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے جو استفتاءات آئے آپ انہیں پڑھیں غور سے, ان کی بات کو سمجھیں. بس سرسری بات, ہماری قوم میں خدا کی قسم یوٹیوب کے عالم بہت ہیں, فیس بک کے اسکالر, واٹس ایپ کے مجتہد, حدیثیں بھی فارورڈ کرتے ہیں تو بہار الانوار جلد نمبر 125. علامہ مجلسی بھی پریشان کہ میں نے تو اتنی لکھی نہیں تھی. 110 کے بعد میں نے تو اتنی لکھی نہیں تھی, اتنی کہاں سے آ گئی؟ نہیں نوجوانوں, خدا کے لیے کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ. آل محمد کے دامن کو تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ, اس لیے کہ یہ جو لکیریں تمہارے ہاتھ میں ہیں نا, یہ گرپ کے لیے ہیں, جسے 50 سال پہلے لوگوں نے تحقیق کیا, اور میر انیس اپنے زمانے میں کہہ گئے تھے کہ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. نوجوانوں مضبوطی سے آل محمد کے دامن کو تھامے رکھو, اس لیے کہ میں تمہیں بتاؤں, ان کے گھرانے کے جتنے جانور تھے نا, ان کے گھرانے میں ایک گدھا جس کا نام یافور, یعنی گدھا بھی بے نام نہیں ہے. خدا کے لیے جملوں پہ غور کیا کرے. رسول کی اونٹنی نام غضبہ, رسول کی اونٹنی جائے تاریخ پڑھے, نام غضبہ. اب سوال کریں گے غضبہ کہتے کیوں ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا جب بھی کسی میرے دادا کے دشمن کو دیکھتی تھی کاٹنے کو دوڑتی تھی. نہیں بات تو میں نے پڑھ دی, اتنا تو تمہیں جانور بتا دے گا کہ دشمن علی کو کھلایا نہیں جائے گا. ایک اونٹنی نام قصوہ, ایک اونٹنی نام شولا, حضرت اون کے گھوڑے کا نام مبارک, حضرت محمد کے گھوڑے کا نام میمون, امام حسن کی گھوڑی کا نام تاویہ. یار جو اپنے گھرانے کے جانور کو بے نام نہ مرنے دے. ان کے گھرانے کے دامن کو تھامے رکھیے مضبوطی سے, اور اپنے قوم کے بزرگوں کو بے وقوف نہ سمجھیے. ہاتھ میں آئی فون لے لیا ہے تو وہ بے وقوف نہیں ہے جو 3310 چلا رہے ہیں. وہ پڑھے کم ہیں, کڑھے بہت ہیں. نہیں آج کے کسی نوجوانوں سے کہیے کہ وہ بزرگ آپ کے علاقے میں, وہ جاہل ہیں, ہم نے تو ڈبل ایم اے کیا ہے. آپ کا ڈبل ایم اے خدا کی قسم کوئی کام کا نہیں ہے. میں ابھی سوال کروں, جو بزرگان ہیں وہ جواب دیں گے. جسے آج کے نوجوان جاہل کہتے ہیں معاف کیجئے گا, اور میں بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ مجلس سے لے کے انجمن تک اپنی موجودگی درج کروائیں. آپ کو تب تک اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے جب تک آپ انجمن کے دستے کی نگرانی نہ کر رہے ہوں. جب سے آپ نے نگرانی چھوڑی لڑکے بہکنے لگے. بھائی انجمن دو چیزوں کا نام ہے, جوانوں کے ہوش کا, بزرگوں کے جوانوں کے جوش کا, بزرگوں کے ہوش کا نام. یعنی دونوں برابری سے چلے تو معاملہ برابر کا رہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, ان بزرگوں سے پوچھئے پرانے زمانے میں احتیاط کی منزل کیا تھی. نظر کا کھانا بنتا تھا
تو برتن الگ ہوتا تھا. جو بزرگ ہیں وہ تصدیق کریں. کھانا بنتا تھا تو برتن الگ ہوتا تھا, اور اگر گھر کی کوئی بچی اس برتن کو اٹھا لیتی تھی تو بزرگ عورتیں ڈانٹ کے کہتی تھی کہ یہ نظر کا برتن ہے. یہ جاہل تھے. آپ بڑے پڑھے لکھے. 80 سے زیادہ کی ہے میری دادی. میں گیا ایک سال محرم کے دوران تو دیکھا اپنے ہاتھوں سے نظر کا سامان بنا رہی تھی. میں نے کلائی پہ ہاتھ رکھا, دادی جان آپ نظر کا سامان کیوں بنا رہی ہیں؟ بازار سے میں لا دیتا ہوں. پلٹ کے کہا میں اپنا ثواب بازار کے حوالے کیوں کروں؟ یہ کم پڑھی لکھی ہے, آپ قابل. یہ کم پڑھی لکھی, آپ قابل, بلکہ قابل. زیادہ پڑھ لکھے نا, قابل نہیں, قابل ہو گئے. احتیاط کی منزل. اب تو گیس چولہے پہ سامان بننے لگا, چیزیں تیار ہونے لگی. اس زمانے میں مٹی کا چولہا ہوتا تھا, اسے لیپا جاتا تھا یا نہیں؟ دیکھیں اگر آپ کے زمانے کی بات پہنچاؤں تو اس کا مطلب ہمت بھی بہت ہے. ہمت بھی بہت ہے. تو لیپا جاتا تھا. جس برتن میں نظر کا کھانا بنتا تھا, سامان بنتا تھا, اس میں گھر کا کھانا نہیں بنتا تھا, پھر وہ اٹھا کے رکھ دیا جاتا تھا. تو یہ جاہل تھے تو کتنے اچھے تھے. آپ نے پڑھ لکھ کے مجلس میں پب جی کھیلا. جونپور کے نوجوانوں ایک جملہ یاد رکھنا, کوئی بھی گیم اس وقت تک کھیلنا جب تک تم گیم کو کھیلو, جب گیم تمہیں کھیلنے لگے. اور اگر برا نہ مانو تو ایک جملہ پڑھ ہی دوں بھائی. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام شاہراہ کے کنارے کھڑے رو رہے تھے. بہلول دانا کا گزر ہوا کہ آپ روئیے مت, ہم آپ کے لیے کھلونا لاتے. امام نے کہا خبردار, ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. شیعہ زمانہ بدلنے کے لیے پیدا ہوئے. موبائل دلائے دے رہے ہیں لاڈ میں, پیسے کا شو آف. ارے آپ آئی فون کی بات کرتے ہو تو ہمارا 8 سال کا لڑکا لے کے گھوم رہا. ماشاءاللہ بڑی جلدی بگڑے گا, بہت جلدی بگڑے گا. پرانے زمانے میں بچہ اگر 1 کلو اٹھاتا تھا نا تو اسے 50 گرام دیا جاتا تھا اٹھانے کے لیے. آج کے زمانے میں 1 کلو اٹھانے کی صلاحیت نہیں. بچوں سے اس کا بچپنا نہ چھینے. امام کا جملہ سنا دوں, جو بچے زمین پہ نہیں کھیلتے وہ جلدی زمین گیر ہو جاتے ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے, کاش توجہ کیا ہوتا. خدا کے لیے جب تک سوچ نہیں بدلیں گے نا, معاشرہ نہیں بدلے گا. ہمارے ہاں پیسوں کا دکھاوا خوب ہو رہا ہے, میں منع نہیں کرتا, دکھائیے, مجلسوں میں خرچ کیجئے, مسجدوں میں صرف کیجئے. اس وقت تو آپ بھول جاتے ہیں اگر کوئی مسجد کا چندہ مانگنے آ جائے. میں کوئی رسید لے کے نہیں آیا ہوں, یہ بتا دوں آپ کو, ہاں کہ بہت غور سے آپ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ باتیں بتانا ضروری ہے. تو اس وقت 1151 لکھ لو, 4000 کا کوٹ بدن پہ. ہم تو اتنے غریب ہیں کہ مسجد میں 3 گھڑی ہوتی ہے جس میں سے 2 بند ہوتی ہے. خدا کے لیے اپنے مزاج کو بدلیے, اس لیے کہ سوچ بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا. ہمارے آج کل کے والدین کیسے ہیں, وہ والد ہوں یا والدہ, ایک الحمدللہ تو دوسری سبحان اللہ, دونوں نہلے پہ دہلا, کریلے پہ نیم چڑھا. اب کیا کیجئے کہ نیم کے درخت نظر نہیں آ رہے ہیں اور کریلا جو ہے مارکیٹ میں موجود ہے, ٹھیک ہے حضور,
میں طنزیہ لہجے بھی سمجھتا ہوں کیونکہ مدرسے کی روٹی بہت کھائی ہے، اور آپ جیسے مجھے پکڑ کے اگر لے کے چلے جائیں تو پھر شاہد رضوی رہنے کا فائدہ نہیں رہے گا۔ تو ذرا سا توجہ بھی فرما لیں، کبھی کبھی جان بوجھ کے جملہ الٹا بولا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ سن لیجئے توجہ کے ساتھ، ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے، بیٹے کا ایگزام آیا، ہم گئے، لال میرے تیاری کر لو، اگر فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے تو R15 دلائیں گے، ZMR دلائیں گے، BMW دلائیں گے، ننجا دلائیں گے، بلٹ دلائیں گے، جاوا کی نئی بائک لانچ ہو رہی ہے وہ دلائیں گے۔ ارے آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ پھوٹ تو نہیں گئی ہے بھائی، معاملہ علم کا ہے۔ جا کے کہے بیٹا اگر کامیاب ہو گئے باب مدینۃ العلم پہ بھیج دیں گے۔ کربلا کی زیارت کروائیں گے۔ اس لیے کہ سوچ بدلے گی تو معاشرہ بدلے گا، جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ کوشش کیجئے اپنی سوچ بدلنے کی، اپنے بچوں کو کربلا بھیجئے۔ یہ بھی بتا دوں ٹور بھی نہیں چلاتا، آج کے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہاں ٹور بھی نہیں چلاتا، لیکن بتا رہا ہوں کہ سوچ بدلیے۔ ہمارے مذہب میں طلاق ایک فیشن کی طرح، دو چار جملے تو سمجھاؤں گا، طلاق ایک فیشن کی طرح۔ بچنا چاہتے ہیں اس سے تو ایک طریقہ اپنائیے۔ مولا کائنات اپنی بیٹی زینب بی بی کے پاس آتے اور کہتے بیٹی مہر کیا قرار دوں؟ کہا میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، ساری کائنات میری ہے، کاش توجہ کیا ہوتا، ساری کائنات میری ہے، میں مہر میں مانگوں کیا؟ ہاں عبداللہ سے کہیے اگر مہر دینا ہے تو چہرے حسین کی زیارت لکھے۔ نہیں خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، چہرہ حسین کی زیارت لکھے۔ تو اگر علی کے بیٹی کا مہر چہرہ حسین کی زیارت ہو سکتی ہے، ہم اپنے بیٹیوں کا مہر اگر کربلا کی زیارت رکھ دیں۔ معاشرہ بدلے، تبدیلی کی ضرورت ہے، سوچ بدلے گی تو زمانہ بدلے گا۔ اور کربلا دیکھنے دکھانے کی جگہ نہیں ہے کہ جا کے گنبد کو ہی دیکھتے رہیں، او ہو کتنا سونا لگا ہوگا، میناروں کی اینٹیں گن رہے ہیں، نل گن رہے ہیں، وہاں جا کے اپنے گناہان کبیرہ گنو تاکہ سرے سے ختم ہو جائیں، پھر نئی زندگی شروع کرو۔ اچھا ایک جملہ پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین کے لیے بھی کہہ دوں، ضروری ہے۔ یہ کل سرمایہ جو جیب سے نکالتی ہے، اب مجھے معلوم تھا اس جملے پہ مجھے نہ داد ملے گی نہ دعا، اس لیے کہ ہر بندے کو اپنے گھر واپس جانا ہے اور میرا گھر بہت دور ہے۔ جیب سے جو پیسہ نکالتی ہے تو اتنا ڈرتا بھی نہیں ہوں آپ کی طرح، تو محمد وآل محمد۔ تو ہوتا کیا ہے، کل پیسہ جمع کیا، جا رہی ہیں تنشک میں زیور لینے، چین لے کے بے چین۔ لفظوں پہ اگر غور نہیں کریں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ چین لے کے بے چین، تنشک، اے پی جیولرز، ڈائمنڈ جیولرز، یہ چین دو، یہ بندے دو۔ میری ماں بہنوں وہ زیور کیوں لے رہی ہو جو مرنے کے بعد چھوٹ جائے؟ کربلا جاؤ وہاں سے زیور لاؤ۔ نہ جملے کی قدر نہیں ہوئی، کربلا جا کے زیور لے کے آؤ، اس لیے کہ یہ سونے والا پہن کے نہیں جاؤ گی، ہاتھ میں اگر کنگنا ہوگا تو کربلا کی خاک کا۔ تو زیور چین مت لو،
کہ جس کے ذریعے بے چین ہو وہ لے کے آؤ جس سے سکون ملے. کربلا جاؤ, شوہر کسی بات پہ خوش ہو جائے, کہو زیارت کروا دو. اب مجھے معلوم تھا جیب ڈھیلی کرنے کی بات آئی تو داد بھی نہیں نکلی. نہیں, خدا کی قسم. اچھا ایک دن تو ایسا ہے جس میں شرعی اعتبار سے, مولانا انور صاحب, شرعی اعتبار سے زوجہ مطالبہ کر سکتی ہے, وہ ہے غدیر کا دن. اب میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے, مطالبہ کر سکتی ہے. اور غربت کی چادر اوڑھ کے زیارت سے آپ بچ نہیں سکتے. کاش توجہ کیا تو, غربت کی چادر اوڑھ کے آپ زیارت سے بچ نہیں سکتے. اس لیے کہ امام نے فرمایا زیارت پہ جاؤ چاہے ہاتھ پھیلانا پڑے, قرض لینا تمہاری ذمہ داری, ادا کرنا ہماری ذمہ داری. یہاں گارنٹر امام ہے. لیکن زیارت پہ جاؤ تو پہلے ذہنی زائر یہیں بن جاؤ. جانے سے پہلے کامل الزیارات نامی کتاب پڑھ لو, تاکہ کربلا نگاہوں میں نہیں دل میں بسے اور اس کا عکس نگاہوں میں آئے. چلے جا رہے ہیں جوک در جوک, تبدیلی کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب وہاں کا اثر کم نہیں ہے, ہمارے اندر کے معاملات خراب ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا. ہمارے اندر کے معاملات خراب ہیں. ہوتا کیا, بخدا میں نے لوگوں سے یہ سنا, اتنی کتابوں میں اور مولوی صاحبان سے سن لیا کہ خاک شفا سے شفا ملتی ہے, ہم نے تو تقریباً مولانا 2 پڑیا کھا لی, ابھی تک شفا نہیں ملی. آپ کو شفا چاہیے, میں بتاتا ہوں. مجھے بلایا گیا جونپور میں, شاہد صاحب نے بلایا. ان کے یہاں میرا کھانا جائز ہے, ان کی پلیٹ لے جانا جائز نہیں ہے. صاحبان علم اگر اس جملے پہ نہیں بولے تو میں دکھی ہو جاؤں گا. میرا کھانا جائز ہے, پلیٹ لے جانا جائز نہیں ہے. ویسے ہی کربلا جانا جائز ہے, وہاں کی خاک اٹھانا جائز نہیں, کیونکہ کربلا ملکیت ہے کسی کی. میں حوالہ دوں گا, اس کے بعد بات کر رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. کربلا ملکیت ہے کسی کی. 60,000 درہم میں خریدا تھا. 30,000, 2 روایت ہے, دونوں سنا دیتا ہوں. 30,000 جناب زینب کے, 30,000 امام حسین کے. دوسری روایت یہ ہے کہ 30,000 حضرت امام حسین کے, 15,000 جناب زینب کے, 15,000 جناب عباس کے. اب چاہے جس کے جتنے ہو, یہ گھر بٹا تو ہے نہیں, بٹا تو ہے نہیں. اس کے بعد لے لیا. لینے کے بعد آپس میں بیٹھے کس کے نام کیا جائے. تینوں کی زبان سے نکلا علی اکبر کے نام. امامت کے ہر امر میں مصلحت ہے. علی اکبر کے نام ہی کیوں کیا, سید سجاد مولا کے نام کر دیتے. کا نسل چلے گی. ہو سکتا ہے کوئی بدبخت اٹھ کے کہہ دے کربلا پہ میرا بھی حق ہے. بھئی خدا کے لیے توجہ نہیں فرمایا. بھئی آج کل وقت کے حالات ذہن میں ہے نا, کربلا پہ میرا بھی حق ہے. علی اکبر کے نام کر کے بتایا, نہ اولاد ہوگی نہ کربلا کا کوئی دعوے دار. کوئی دعوے دار کربلا پیدا ہوگا, کوئی کربلا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ہے. علی اکبر کے نام ہیبا کیا تھا بنی اسد والوں کو, ہیبا کیا ہے, نام علی اکبر کے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو ہم گئے, جا کے مٹھی بھر خاک اٹھائی, لے کے چلے آئے. یہ کسی کی زمین ہے, تیمم بھی اس مٹی پہ نہیں ہو سکتا جو غصبی ہو. کاش توجہ کیا. اسی لیے ائمہ نے بیان فرمایا ہے کہ خاک اٹھانے سے پہلے, کامل الزیارات میں وہ 3 سطر کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی کہ خاک اٹھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھو, یہ اجازت نامہ ہے. میرے موبائل میں بھی وہ دعا موجود ہے, آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے تو لے سکتے ہیں. اس دعا کو پڑھو, تب جا کے وہ چیز تمہاری ہوئی. اور کھانے سے پہلے 1.5 سطر کی دعا ہے, اسے پڑھو تاکہ اس میں شفا داخل ہو. جناب علی, بہت آہستگی سے کہوں گا, یہ خاک جیسی دکھتی ہے,
خاک ہے نہیں، خاک جیسی دکھتی ہے خاک ہے نہیں۔ میرا ایک دوست آسٹریلیا سے آ رہا تھا، میں نے شور مچایا، میرا دوست گھر میں ہی آسٹریلیا سے آ رہا ہے، ایئرپورٹ لینے کے لیے گیا، گھر پہ آیا، نیچے سے ہی اس نے پرک لیا اور ڈیری ملک اس قسم کے چاکلیٹ لیے میرے گھر پہ لا کے دے دیا۔ جب وہ چلا گیا، مثال ہی دے رہا ہوں، تو گھر والوں نے میرے کان کھانے شروع کیے، کیا لایا؟ خاک۔ اے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، کیا لایا؟ خاک۔ اب 15 دن بعد ایک دوست آیا، میں ایئرپورٹ لینے کے لیے گیا، کربلا سے آ رہا تھا، گھر جیسے ہی آیا میں نے پوچھا بھائی کیا لائے گا؟ خاک۔ میں نے کہا میرے سر پہ رکھ دو۔ تو خاک میں بھی فرق ہے۔ طریقے سے دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو ساتھ میں لکھتا ہے اسے اس وقت لے، آپ زیادہ قابل بننا بنیے، جو وقت اس نے بتایا ہے ویسے لیجئے۔ تو ویسے ہی آل محمد نے خاک شفا کے لیے کچھ احتیاط رکھی ہے، اس پہ عمل کریں خدا کے لیے تاکہ خاک اپنا اثر دکھا سکے۔ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، مولا حاکم نے بلایا ہے، مال ضبط کر لے گا، مجھے یا قید میں ڈالے گا یا مار دے گا۔ امام نے کہا اچھا۔ سن کے امام مسکرائے، غور نہیں کیا آپ نے، امام مسکرائے، جیب سے کچھ نکال کے اس کے جیب میں دے دیا، کہا جاؤ، چلا گیا۔ جیسے ہی حاکم نے دیکھا تخت سے کھڑا ہوا، اپنے پہلو میں بٹھایا، کہا یہ زمین بھی لو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ معاملہ تھا سزا دینے کا، کہا میں بہت خوش ہوں، یہ زمین بھی لو، وہ فلاں جو باغ ہے وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا، اور اس کے بعد آج کے بعد کوئی تم سپاہی تمہیں ستائے گا نہیں، آج سے تم میری نگرانی میں ہو۔ اور چہرہ کھل گیا، واپس آیا، مولا سزا پکی تھی، بچا کیسے؟ امام نے اس کی جیب سے نکالا، کہا یہ میرے دادا حسین کے قبر کی مٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، شفاءً من کل دائن، یہ لفظ ہے یا نہیں؟ غناً من کل فقر، عزاً من کل ذل۔ خاک نہیں ہے، ہر ذلیل کے مقابلے میں عزت ہے، ہر فقیری کے مقابلے میں غنی بنا دے، ہر بیماری کا علاج اس خاک میں ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال تو کرو۔ ہمارے معاشرے میں خدا کی قسم طریقہ استعمال صحیح نہیں، طریقہ استعمال صحیح نہیں۔ بس میں سمیٹنے کی منزل پہ آ گیا، ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، یہ باتیں ضروری تھی میرے لیے کرنا۔ آپ کے مزاج کا نام شریعت نہیں ہے، اور ایک دوسرے پہ بہتان باندھنے سے بھی بچیے، سنی سنائی پہ عمل نہ کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ اگر میں تشدید لگا دوں تو بہت سے لوگ تعجب میں دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کیا ہر بات یہاں تھوڑی سمجھی جاتی ہے؟ مجمع میں حضور 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جملہ ختم ہونے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں، دوسرے جملہ ختم ہونے کے بعد سمجھتے ہیں، تیسرے یوں دیکھتے رہتے ہیں چاچا جی بولیں تو بولوں، اور چوتھی قسم اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے کہ تب بھی نہیں بولتی، تبرک کھانے کے بعد خلال کرتے ہوئے کہتے اچھی پڑھی۔ تو اپنے آپ کو پہلے قسم سے بنائیے۔ علی والوں کے درمیان علی کی فضیلتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں بتا دینا بہت ضروری تھا۔ ہمارے معاشرے میں کل مزاج چینج ہو گیا ہے۔ عورتوں سے کہیے کہ مستحب ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہے اپنے بچوں کو سفید لباس پہناؤ، تو کہتی ہے نہیں، چٹخدار لباس اچھا لگے گا۔ لال پیلا اگر بچہ نہ پہنے، نہیں، بچپن کے لیے تاکید کی ہے امام نے کہ سفید لباس پہناؤ۔ اب سوچئے امام نے کہا کیوں؟ یہ ہے سیاہ، اس پہ 4 قطرہ چائے کا گر جائے، میں نے یوں کیا اور پھر ڈال لیا۔ یہ ہے سفید، 1 قطرہ گر جائے، مزاج نے فوراً کہا تاکید کی جاؤ دھلو۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ ہاشم بحرانی فرماتے ہیں سفید کی تاکید اس لیے کی گئی تاکہ مزاج میں بچوں کے پاکیزگی آئے۔ آل
آل محمد کے مزاج کو خدا کے لیے پہچانے. بس آخری جملہ حمایت جناب سیدہ میں بولیے تاکہ آپ کامیاب ہو سکے. ایک واقعہ میں سنا رہا تھا کہ اتحاد بین المسلمین پہ ایک زبردست سیمینار منعقد کیا گیا، تو اس میں ایک مقرر تھے عطا اللہ بخاری، عطا اللہ بخاری، اور ان کے بعد تقریر کرنی تھی علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو. اب اس جملے پہ اگر پورا جونپور چپ رہے تو آصف بھائی آپ کو بولنا ہوگا کیونکہ بجنور سے تھے. سلمان بجنور سے تھے. ایک جملے میں مجلس پڑھ دیتے تھے، بخدا جملوں میں مجلس پڑھنا ان کے بعد کسی نے یہ ہنر سیکھا ہی نہیں. ایک جملے میں. وہاں پہ ایک بار 24 رجب میں جشن خیبر منعقد کیا گیا. سارے کے سارے مقرر جوان تھے. اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، ضعیف ہوں، بیمار ہوں، لیکن چونکہ بیان بہت خوبصورت ہوتا تھا لوگوں نے کہا نہیں نہیں سرکار آپ کو پڑھنا ہے کسی صورت سے. بہت منع کیا لیکن کھینچ تان کے اسٹیج تک لے کے آئے. سب نے اپنے اپنے رنگ خیبر میں دکھائے. سب سے آخر میں انہیں کھڑا کیا گیا. اگر جونپور جاگ رہا ہے تو جملے کی قدر ہوگی. سب سے آخر میں انہیں کھڑا کیا گیا، اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا، مجمع سے خطاب کر کے کہا، ایک جملے میں خیبر پڑھوں؟ اگر تھک بھی گئے ہیں تو تھکن دور ہو جائے گی. ایک جملے میں خیبر پڑھوں؟ نیچے سمجھ میں نے کہا سائیں پڑھ دو. بھئی خدا کے لیے سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا کہ ایک جملے میں خیبر پڑھوں؟ نیچے سمجھ میں نے کہا سائیں پڑھ دو. پھر ہاتھ پھیر کے کہا خیبر کا بوڑھوں سے کیا کام اور بوڑھوں کا خیبر سے کیا کام؟ بوڑھوں کا خیبر سے کیا کام؟ تو ایک جملے میں اب سنیے، عطا اللہ بخاری صاحب نے تقریر کی اتحاد بین المسلمین پہ. نام یاد رکھیے گا، عطا اللہ بخاری. تقریر کی، زبردست تقریر کی. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے. مورخ لڑا رہے ہیں، مصنف لڑا رہے ہیں، مؤلف لڑا رہے ہیں، محدث لڑا رہے ہیں. فدق جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں. خدا کے لیے جیسے آپ چپ ہیں نا ویسے ہی اس وقت کا مجمع چپ تھا. فدق جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تاریخ والوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا اور یہ کہہ کے بیٹھ گئے. جتنے ادھر کے تھے داد دے دی. اظہر حسن زیدی کھڑے ہوئے، ایک جملہ انہوں نے کہا، بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، بخاری کہتی ہے فدق ہے. خدا کے لیے جونپور میں یہ جملہ ضائع ہو جائے. قیامت کا اگلا جملہ ہے، بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے، بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. اب مجمع طے کرے دونوں میں صحیح بخاری کون؟ مجمع طے کرے، ہم مجمع طے کرے کہ دونوں میں صحیح بخاری کون. دوسرا جملہ سنا رہا ہوں، ڈاکٹر طاہا حسین مصری غیروں سے تھے، تاریخ فدق پڑھی. ایک جملہ واٹس ایپ پہ بہت گھوما، یہ واٹس ایپ کا جملہ نہیں، ڈاکٹر طاہا حسین مصری کا ہے، بہت گھوما. وہ لکھتے ہیں تاریخ فدق پڑھنے کے بعد کہ علی کی تلوار کا نام ذوالفقار. نوجوانوں تمہارے حوالے ہے فقرہ. علی کی تلوار کا نام ذوالفقار، زہرا کی تلوار کا نام فدق. اب میں سارے چہرے کی زیارت کر چکا، فقرہ پڑھ رہا ہوں. علی کی تلوار کا نام ذوالفقار، زہرا کی تلوار کا نام فدق، مگر دونوں میں فرق ہے. علی کی تلوار نے کاٹا ہے، زہرا کی تلوار نے چھاٹا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. نوجوانوں ایک حوالہ نوٹ کرو.
تاریخ سے حوالہ نہیں دے رہا. پہلی تفسیر عالم اہل سنت تفسیر سالبی لکھی گئی، سب سے پہلی تفسیر. ابو الاسحاق سالبی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے ایمان سے خارج. دیکھیے حمایت جناب سیدہ میں بولیے گا، اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے ڈاکٹر صاحب ایمان سے خارج، اور 3 آیات کا کرے تو کافر مطلق. مجھے دیکھنا ہے آپ کتنی حمایت کے لیے آمادہ ہیں. ایک آیت کا انکار کرے ایمان سے خارج، 3 آیت کا انکار کرے، آیات کا انکار کرے کافر مطلق. سیدہ نے 17 آیتیں پڑھی. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا. سیدہ بی بی نے 17 آیتیں پڑھی، 17 آیتوں کا انکار کیا گیا. اب بتا کس خانے میں رکھے گا؟ ایک حوالہ دیا، دوسرا سنیے. پھر مفسر ہے فخر الدین رازی، ان کا لقب ہے امام المشککین. ہم لوگوں نے نہیں دیا، انہی کے علماء نے انہیں امام المشککین کا لقب دیا ہے. اور ان کا کل کمال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کی کتاب یقین کے ساتھ لے کے بیٹھے اور شک کے ساتھ اٹھے. یقین کے ساتھ لے کے بیٹھے اور شک کے ساتھ اٹھ جائے. آپ کو بتاؤں سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سورہ صرف فاطمہ بی بی کے لیے ہے اور ان کی اولاد شامل ہے. کہ مگر اسے اگر ایسے پڑھیں تو اصحاب بھی ہیں، اور یوں جائیں تو ازواج بھی ہیں، اور یوں داخل ہوں تو تابعین بھی ہیں. بھئی خدا کے لیے جونپور اگر جاگ رہا ہے تو جملے کی قدر ہوگی. امام المشککین یہ عربی کے آل کا تذکرہ ہے، انگلش کے آل کا نہیں. امام بڑا قیامت کا جملہ. 2 باتیں انہوں نے لکھی، ایک بات ان کی سنا رہا ہوں. اگر آیات کی تلاوت کرنے والا نبی، معصوم اور جھٹلانے والا عام آدمی ہو تو توبہ کا دروازہ بھی بند. بھائی بات تو پوری ہو گئی. بھائی ان کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ بند. اب مجھے فیصلہ سنائیں، تلاوت کرنے والی معصومہ، کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا. تلاوت کرنے والی معصومہ. بس آخری بات ایک کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، جملہ بڑا قیمتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آیت اللہ کاظم قزوینی، کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. اس عالم کو قتل کا فتویٰ دے دیا گیا تھا. جلاد بٹھا کے لے جانے لگے گاڑی میں. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی قبر کھودی گئی. قبر ان کی آنکھوں کے سامنے کھودی گئی. بس تلوار چلنے والی تھی. منت مانی، میرے اللہ اگر بچ گیا تو بی بی فاطمہ پہ کتاب لکھوں گا. ابھی لکھوں گا ختم نہ ہوا تھا، میسج آ گیا چھوڑ دو. ابھی لکھوں گا ختم نہ ہونے پایا تھا، میسج آیا چھوڑ دو. اور یہ اتنی اہم کتاب تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے وصیت کیا تھا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے سینے اور کفن کے بیچ اس کتاب کو کھول کے رکھ دینا. 17 برس بعد جب اس عالم دین کی قبر کو کھودا گیا، نہ کفن میلا نہ بدن میلا. اس دور کے علماء نے دانت تلے انگلی دبا کے ایک ہی جملہ ہر عالم کہہ کے نکل گیا تھا کہ کاظم قزوینی کو بچایا کتاب نے، اور کتاب کو بچایا اس میں لکھے ہوئے نام فاطمہ نے. لکھے ہوئے نام فاطمہ نے. اتنی اہم کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 440 سے. لیکن ایک جملہ پہلے ابن عربی کا پڑھوں گا. ابن عربی، مائک سے ہٹ گیا ہوں، آپ اپنے کان کو تھوڑا سا تیز کر لیں اور کان کو آل محمد کی ولا کا کان بنا لیں تاکہ مودت آل محمد کی شیرینی اترتی رہے. خدا کی قسم بڑا قیمتی. ابن عربی کہتا ہے اگر معصوم کسی
مجمع میں کسی شخص کا نام نہ لے اور یبن الفلاں کہے تو اس کے شجرے میں شک یقین کے ساتھ، بس آخری بات اس کے شجرے میں شک یقین کے ساتھ کرنا. اس لیے وہ لکھتا ہے کہ معصوم زمین کے نیچے کی بات بھی جانتا ہے، آسمان کے اوپر کی بات بھی جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات الکبریٰ. شام سے ایک شخص آیا، ابو بصیر راستے میں ملے، شام سے اندھیرا آیا، علی کا اجالا ٹکرایا. اور یہ تو طے ہے، بزرگان جانتے ہیں کہ اجالا ہو تو پھر اندھیرا ہوتا نہیں. ابو بصیر نے تلقین کی امامت کے سلسلے سے، بات اس کی سمجھ میں آئی کہ ابو بصیر تمہاری ساری بات مان لی. مسافر خانے پہ آیا، ملک الموت آ گئے. کہا بس چلو. لوگوں نے آ کے ابو بصیر سے کہا کہ وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے. ابو بصیر دوڑے ہوئے آئے، زانو کے اوپر سر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ اس نے کہا، ابو بصیر تیری ساری بات مان لی ہے، ساری بات مان لی ہے، مجھے ملے گا کیا؟ ابو بصیر نے کہا جنت تیری، جنت تجھے مل جائے گی. دفنا کفنا کے جب واپس آئے ابو بصیر، امام نے اپنے جیب سے پرچی نکالی، اس کے ہاتھ میں دیا. مولا یہ پرچی میں کیا لکھا ہے؟ کہا کھول کے دیکھو. اب جو کھولا خوش ہو گیا. لکھا تھا جس سے تم نے جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے لکھ کے دے دیا ہے. کہا مولا وہ تو میں نے کہا تھا. کہا کیسے ممکن ہے تم ہمیں چاہو اور ہم تمہاری عزت کا خیال نہ رکھیں؟ آخری جملہ، اس کے بعد ایک بھی فضیلت کا جملہ نہیں. اگر مجمع میں امام معصوم کسی کو یبن الفلاں کہے تو اس کے شجرے میں شک کرنا یقین کے ساتھ. یہ رہی کتاب. بی بی نے بھرے مجمع میں، درباری نہیں، اس تخت پہ بیٹھے ہوئے کی طرف انگلی کر کے کہا یبن الفلاں. یبن الفلاں یہ زوجہ کا جملہ تھا. اب کچھ لوگوں نے وصیت رسول کی سن لی تھی کہ علی تلوار نہ اٹھانا. یہ آستینوں کو پلٹ کے آئے کہ آج ہم قبر کھودیں گے، کہ زہرا کے لاش کو نکالیں گے، دوبارہ سے جنازہ پڑھیں گے. علی نے گریبان پکڑا، زمین پہ پٹکا کہ یبن سودا، او حبشن کے بیٹے. او حبشن کے بیٹے. جن تاریخوں میں یہ مجالس منعقد ہوئی ہے، اگر ایک دن آپ پہلے جائیں تو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ شہادت کی تاریخ، مروان کے زہر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. مجھے مصائب امام حسین کے ہی پڑھنے ہیں، لیکن کیا تھی یہ بی بی. پوری زندگی عباس پہ نہیں روئی. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. پوری زندگی عباس پہ نہیں روئی. 13 جمادی الثانیہ سن 64 ہجری میں بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے. 13 جمادی الثانیہ. پوری زندگی نہیں روئی، پوری زندگی. کوئی اگر آ کے عباس کی باتیں بھی کرتا تھا تو کہتے تھی چپ ہو جاؤ، مجھے حسین پہ رونے دو. ماں ہی تو تھی نا. اب یہ جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے گود میں اولاد پالی ہے. ماں ہی تو تھی نا. 13 جمادی الثانیہ سن 64 کی صبح میں اٹھی. فقرہ بڑا قیمتی ہے. اٹھی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، کلیجے پہ، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا آج عباس بہت یاد آ رہا ہے. وعدہ کیا تھا کہ کبھی عباس پہ نہیں رہوں گی. عباس میرے لال کیوں یاد آ رہے ہو؟ سن 61 ہجری میں کربلا، سن 64 کی صبح 13 جمادی الثانیہ کی صبح تھی. اٹھی کہتی ہے آج عباس بہت یاد آ رہا ہے. میرے لال کیوں یاد آ رہے ہو؟ کیسی باوفا تھی بی بی. چلتے ہوئے جنت البقیع کی قبر پہ آئی، رخسارہ رکھا جناب فاطمہ کی قبر پہ. بی بی میرا بیٹا عباس یاد آ رہا ہے آج مجھے.
اور میں نے وعدہ کیا میں حسین کے علاوہ کسی پہ نہیں رہوں گی. اے بی بی اگر میری باتیں قبول ہے تو عباس پہ آنسو آنے سے پہلے اٹھا لے. آج کی یہ مجلس جلوس تو نہیں لیکن تابوت بھی ہے، علم بھی ہے، جھولا بھی ہے. میں کون کون سے مصائب پڑھوں، 2 مصرے پڑھ دوں، لیکن یہ مصرے سب نہیں سمجھیں گے. جنہوں نے گود میں اولاد پالی ہے وہ سمجھیں گے. کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب. نہیں ابھی آپ نے ایام عزائے فاطمیہ منعقد کیا تھا، بڑی خوبصورت مجلس جونپور میں ہو رہی تھی. یہاں کے علماء کو خدا سلامت رکھے، یہاں کے افراد کو خدا سلامت رکھے. کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب. ارے گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا. اے میرے اللہ اگر میری کسی بہن کی گود خالی ہو اس کی گود کو آباد کر دینا. اگر کسی بہن کی گود خالی ہے میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ جھولا نکلنے والا ہے نا، جھولے کو پکڑ کے یہ مت کہو کہ مجھے اولاد چاہیے. آج ایک دعا کا طریقہ بدل دو. جھولے کو پکڑ کے کہو بی بی رباب اگر ہماری گود آباد نہیں ہوئی سکینہ پہ روئے گا کون؟ بی بی رباب اگر ہمارے اولاد نہیں ہوئی زینب کی بے ردائی کا ماتم کون کرے گا؟ خود آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اپنے طریقے کو بدلو. عباس کے علم کو پکڑ کے کہو ٹھیک ہے نہ دے اولاد، ٹھیک ہے نہ دے اولاد، لیکن ایک سوال کا جواب دے دے. سکینہ کو جو تماچے لگے جب وہ مسائب بیان ہو گئے میرے گھر سے کوئی رونے والا. امام حسین کے مصائب کے چند جملے اور اسی میں بات تمام کر دینی، لیکن ایک جملہ حضرت عباس پہ ضرور پڑھو. جناب علی اصغر پہ سن لیا، حضرت عباس پہ ایک جملہ سن لے. کس منزل پہ ہے عباس؟ کس منزل پہ ہے؟ جا رہے ہیں حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، میں نے تو پتہ نہیں کون سی بات مولا عباس کو قبول ہوئی کہ میں نے تو اصل قبر دیکھی ہے حضرت عباس کی. اصل قبر دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. عباس کی قبر کربلا میں سب سے چھوٹی ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کربلا میں عباس کی قبر سب سے چھوٹی ہے. ارے یہی تو واحد جنازہ ہے جسے سید سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے دفن کی. جس عالم کی میں نے کتاب دکھائی نا اسی عالم کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس جملے کو سمجھ لیجئے گا، گھروں تک رونے کے لیے کافی. آیت اللہ کاظم قزوینی سے پوچھا گیا کہ حسین عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ یہ سوال اپنے آپ میں مکمل مصائب نہیں ہے. حسین عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ سوال کیا حسین عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ جواب سنیں گے. اس عالم دین نے امامہ اتارا، غریبان چاہ کیا کہ قاسم کی لاش اس قابل تھی کہ حسین نے اٹھا لیا. اللہ اکبر. شرم کر کے نہ رویا کرے، بلند آواز سے گریا کیا کرے. نوجوانوں تیز آواز سے رویا کرو اور کہا کرو ہائے حسین. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جو سمجھ گئے یقیناً وہ لائق سلام ہے. سوال تھا عباس کا لاشا حسین کیوں نہیں اٹھا کے لائے؟
جواب کیا ہے؟ قاسم کی لاش اس قابل تھی کہ حسین نے اٹھا لی؟ پوچھنے والا سمجھا نہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں نے سوال کچھ اور کیا کہ خدا کے لیے مجھے وقت سے پہلے نہ مار، اگر میں نے جملہ سنا دیا میں مر جاؤں گا۔ قاسم کی لاش اس قابل تھی کہ حسین نے اٹھا لیا، عباس کا لاشا اس قابل بھی نہ تھا۔ سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اصل قبر جو ہے سب سے چھوٹی ہے۔ یہ عباس، اب آؤ آخری جملہ 2 یا 3 منٹ مسائل پڑھوں گا امام حسین کے۔ یہ عباس تابوت برآمد ہوگا، دیکھو حسین کا جب تابوت آئے نا تو زیادہ ایک دوسرے کو دھکے مت دینا، بدن بڑا زخمی ہے حسین کا۔ میں حوالہ دے دوں پھر جملہ پیش کرتا ہوں۔ صاحب دمت الساکبہ سے لے کے آیت اللہ اردستانی تک نے، یہ کسی راوی کی روایت نہیں سنا رہا۔ جب ہمارے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے بابا آپ کے دادا کے بدن پہ کتنے زخم تھے، اگر تڑپ جاؤ تو پھر گریے میں کوتاہی نہ کرنا، کتنے زخم تھے؟ مولا نے رو کے کہا 4000 زخم تیروں اور تلواروں کے۔ وہ تو پیر انیس نے ڈرتے ڈرتے لکھا تھا 1900 زخم تنے جاگ جاگ پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا۔ پانچویں امام فرماتے 4000 زخم تیروں اور تلواروں کے۔ میں دستے ادب جوڑا ہوں نوجوانوں، اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں نا تو کوشش کرے رونے کی، پھر بھی نہ رو پائے تو اکیلے میں بارگاہ میں جائے، کسی زری کو پکڑ کے سوال کرے میرے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے۔ امام نے فرمایا 5ویں امام نے 4000 زخم تیروں اور تلواروں کے برداشت کر لیں گے۔ اگلا جملہ امام کا سنا رہا ہوں 360 زخم نیزوں کے۔ جون پور میں اس جملے کا حق نہیں ادا ہوا، 360 زخم نیزوں کے۔ ارے علی اکبر کو ایک نیزہ لگا اتنا روتے ہو، ارے زہرا کی کمائی۔ میں اپنی آوازوں کو روکو، 2 جملے مجھے پڑھنے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی پونا گیا ہوا تھا، وہاں میری ملاقات ایک سرجن سے ہوئی، ایک سرجن سے میری ملاقات ہوئی۔ وقت لے کے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیے ایک آدمی کے بدن پہ کتنے زخم لگ سکتے؟ خدا کی قسم دعا کرو اس جملے پہ، یا میں مر جاؤں یا میں سے سنا دوں جیسے سنانے کا۔ ایک آدمی کے بدن پہ کتنے زخم لگ سکتے؟ انہوں نے کہا 1500 1800 حد 2000، اس کے بعد زخم نہیں لگ سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس کے بعد جگہ نہیں بچے گی۔ میں نے کہا جس نے کہا ہے اس کے گھرانے نے جھوٹ نہیں بولا۔ بہت دیر تک وہ پریشان تھا، پھر اندر گیا، کافی دیر بعد باہر نکل کے کہتا رضوی صاحب 4000 زخم لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اگر دشمنی اتنی زیادہ ہو کہ زخموں کے اندر کوئی زخم لگا دے۔ بس آخری فقرہ ہے، زخموں کے اندر کوئی زخم لگا دے تب ممکن ہے 4000 زخم لگ جائے۔ ہائے میرا حسین، زخموں میں زخم، نیزوں کے زخم میں زخم۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری فقرہ، آخری فقرہ، اس سے آگے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ معصوم قم کے روزے میں نماز پڑھاتے،
ان کی ایک کتاب آئی منظر عام پہ، میں نے اس کتاب کو پڑھا. اس کتاب میں جملہ تھا کہ مولا حسین کربلا میں اپنے سینے سے ہوا بھی روک نہیں پا رہے. میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی. میں نے کہا میرا مولا حجت ہے، امام ہے، ہوا بھی نہ روک پائے. میں منبر پہ بیٹھا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 3 دن تک میں نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. میں نے تجھے پتا نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں. میرا مولا ہوا نہیں روک پایا. تڑپ پڑتی گئی. میں نے نجف فون کیا، اپنے دوستوں سے کہا بھائی جلدی سے میرا مسئلہ حل کرو، کسی عالم کے پاس جاؤ. وہ دوست ایک عالم کے پاس گیا، انہوں نے جواب دیا ہاں بیٹا صحیح لکھا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ آر پار کے اتنے زخم تھے کہ جو ہوا ادھر سے ٹکراتی تھی. اور زہرا کی کمائی کربلا کی خاک میں لٹی رہی. اے عزادارو، لو اسی حسین کا تابوت آنے والا ہے، ساتھ میں علم بھی ہے. انجمن سپاہی حسینی بنوری سادات کے ممبران سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنی وسیع نظری کریں. دے رہی تھی زینب، گھیرا تھا ظالموں نے شہر مشرقین کو، زینب بچا لے پائی ناب نے حسین کو. بے کس محل تڑپتی رہی، کچھ نہ بس چلا، بس کچھ ہی فاصلے سے بہن. سنیں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے. پرسہ پیش کریں بی بی زہرا کو ان کے غریب لال کا. کیا فریاد کر رہی ہیں جناب زینب؟ بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیتی رہی. خنجر تلے حسین کی گردن کو دیکھ کے اے بھائی کہہ کے گرتی تھی دکھیا زمین پر. صبح دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب، اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب. خنجر تلے حسین کی گردن کو دیکھ کے اے بھائی کہہ کے گرتی تھی دکھ یا زمین پر. وہ وقت ایک بہن پہ قیامت کا وقت تھا، بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی. سنیں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے. خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں جناب زینب نے دیکھا ہے. بند پیش کر رہا ہوں سنیں. بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی. پیاری بہن حسین کی سر پیٹتی رہی، سوکھے گلے پہ بھائی کے چلتی رہی چھری. صبح دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب، اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب. پیاری بہن حسین کی سر پیٹتی رہی، سوکھے گلے پہ بھائی کے چلتی رہی چھری.
زنجیر بے کسی نے کسی تھی کچھ اس طرح بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی. سنیں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے. کس حالت میں جناب زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ سینے پر قاتل سوار ہے, اس حالت میں کہ ہاتھ میں کند خنجر لیے جناب زینب فریاد کر رہی ہے. سنیں حضرات. سینے پہ جب حسین کے شمرے لئی چڑھا زینب نے سر کو پیٹ کے دریا کا رخ کیا. صبح دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب. سینے پہ جب حسین کے شمرے لئی چڑھا زینب نے سر کو پیٹ کے دریا کا رخ کیا. اس وقت تھر تھرانے لگی عرض کربلا بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی. یہ بھی بند سنیں حضرات. پردیس میں بی بی زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. بند پیش کر رہا ہوں, سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. کیا بیان کر رہی ہیں جناب زینب. کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی. پردیس میں علی کی دلاری تھی بے قرار روتی تھی زار زار تڑپتی تھی بار بار. صبح دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب. پردیس میں تی رہی زینب پہ کربلا میں جو کو ہے علم گرا ٹوٹے نہ وہ پہاڑ کسی پہ بھی اے خدا. صبح دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب. زینب پہ کربلا میں جو کو ہے علم گرا ٹوٹے نہ وہ پہاڑ کسی پہ بھی اے خدا. بھائی کو قتل کرتا رہا شمر بے حیا بس کچھ فاصلے سے بہن دیکھتی. آخری بند پیش کر رہا ہوں, سنیں حضرات. گیا حسین کا مقتل میں جب گلا بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی. نرخے میں ظالموں کی تھی بیٹی بطول کی کچھ بھی نہ کر لے پائی نواسی رسول کی. صبح دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب. نرخے میں ظالموں کی تھی بیٹی بطول کی کچھ بھی نہ کر لے پائی نواسی رسول کی. بھائی کا سر نگاہوں کے آگے ہی کٹ گیا بس کچھ ہی فاصلے سے مقطع پیش کر رہا ہوں, سنیں حضرات. کاٹا گیا حسین کا مقتل میں جب گلا بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی. وائس نہ لکھ سکے گا کبھی بھی وہ غم کوئی زینب کے دل پہ تیز جو عاشور کو چلی. صبح در
بھی وہ غم کوئی زینب کے دل پہ تیغ جو شور کو چلی بھائی کا خون خاک میں ملتا رہا رضا بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی کاٹا گیا حسین کا مقتل میں جب گلا بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی۔ عزاداران مظلوم کربلا ابھی ایک بہن اور بھائی کی مصیبت سماعت کر رہے تھے، آئیے ایک بیٹی کی مصیبت بیان کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں۔ صاحبان اولاد موجود ہیں۔ ایک بیٹی ہے جو 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے کہ شمر سینے پر سوار ہے، اس حالت میں کہ ہاتھ میں کند خنجر لیے اور جناب سکینہ فریاد کر رہی ہیں۔ سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ 70 قدم ہی دور تھی سرور کی محل کا جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا 70 قدم ہی دور تھی سرور کی محل کا جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا اس وقت حال بالی سکینہ کا غیر تھا جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا 70 قدم ہی دور۔ کیا بیان کر رہی ہیں جناب سکینہ؟ سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا ارے وہ دیکھتی تھی شمر کے خنجر کو بار بار آواز دے رہی تھی ستمگر کو بار بار بابا کو میرے چھوڑ دے شمر بے حیا بابا کو میرے چھوڑ دے شمر بے حیا بابا کو میرے چھوڑ دے شمر بے حیا جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا سنیں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے، بند پیش کر رہا ہوں۔ صاحبان اولاد موجود ہیں، سنیں یہ بند۔ ہائے سینے پہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کے ہائے سینے پہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کے ہائے معصوم رو کے کہتی تھی ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹی کے سامنے تو نہ کر باپ جفا بیٹی کے سامنے تو نہ کر باپ جفا بیٹی کے سامنے تو نہ کر باپ جفا جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا یہ بند سنیں حضرات۔ جس وقت شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا، جناب سکینہ نے فرات کی طرف رخ کیا اور کہتی ہیں چچا میرے بابا کے سر و تن میں جدائی ہونے جا رہی ہے، کسی طریقے سے میرے بابا کو بچا لو۔ بند پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا ہائے دریا کی سمت دیکھ کے کہتی تھی غم زدہ ہائے فرات چھوڑ کے اب جلد اے چچا
ظالم مجھے یتیم بنا لے بیت اللہ، ظالم مجھے یتیم بنا لے بیت اللہ، ظالم مجھے یتیم بنا لے بیت اللہ، جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا، 70 قدم ہی دور تھی سرور کی محل کا، جب کٹ سنیں حضرات، انشاءاللہ مصاب ہوں گے، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ ہائے پھر رخ کیا نجف کی طرف اور یہ کہا، عزاداران مظلوم کربلا، جب شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا، جناب سکینہ نے نجف کا رخ کیا، کہا دادا میری مدد کرو، میرے بابا کے سینے پر قاتل سوار ہے، اس حالت میں کہ ہاتھ میں کند خنجر لیے۔ جناب سکینہ فریاد کر رہی ہیں، ایک منظر پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ شب شہادت مولا علی، جناب زینب کو مولائے کائنات جگا کے کہتے ہیں زینب جاگ تیری یتیمی کی رات ہے، اور ایک باپ عصر عاشور اپنے بیٹی سے کہہ رہا بیٹی سکینہ سو جا، کل سے تجھے سونا نصیب نہیں ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، شام غریبہ میں جب جناب زینب جلے ہوئے خیموں کا طلایہ پھر رہی تھی، مولائے کائنات جناب زینب کی مدد کے لیے جناب سکینہ آگے بڑھی، کہتی ہے دادا سلام ہو، سلام کرنا تھا، واپس جا رہی ہوں۔ مولائے کائنات تڑپ کے کہتے ہیں بیٹی سکینہ کیا اپنے دادا سے ناراض ہو؟ جناب سکینہ کہتی ہیں نا دادا، مگر آج یہ احساس ہوا کہ زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے، میری پھوپھی نے پہرا دیا، آپ نے جب چھوڑ کے چلے آئے دادا، میرا بابا مارا گیا، میں بلاتی رہی، آپ مدد کے لیے نہ آئے، لوم کا گلا آخری بند پیش کر رہا ہوں، سنیں حضرات۔ جس وقت جناب سکینہ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میرے بابا کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، تو 4 سالہ بچی نے قتلگاہ میں 2 ننھے ہاتھوں کو بلند کیے اور ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے، صاحبان اولاد موجود ہے۔ کیا دعا کی ہے جناب سکینہ نے؟ سنیں، ہر بیٹی کے سامنے نہ گلا باپ کا کٹے، ہائے بیٹی کے سامنے نہ گلا باپ کا کٹے، ارے میری طرح سے کوئی نہ پردیس میں لٹے، بالی سکینہ کرتی تھی مقتل میں یہ دعا، بالی سکینہ کرتی تھی مقتل میں یہ دعا، بالی سکینہ کرتی تھی مقتل میں یہ دعا، جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا، مقطع پیش کر رہا ہوں، سنیں حضرات۔ سرور کی محل کا جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا، ہائے واعظ تڑپ رہی تھی دلاری حسین کی، ہائے فریاد کہتی رہ گئی پیاری حسین کی، آیا نہ کوئی بلکہ سکینہ کا حسرا، آیا نہ کوئی بلکہ سکینہ کا حسرا، آیا نہ کوئی بلکہ سکینہ کا حسرا، جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا، 70 قدم ہی دور تھی سرور کی محل کا، جب کٹ رہا تھا سید مظلوم کا گلا۔ حضرات مومنین کی فرمائش ہے، 2-3 بند پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ رو کے زینب نے کہا اے میرے شیر عباس،
چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز روکے زینب نے کہا اے میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز روکے زینب نے کہا اے میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز روکے زینب نے کہا. بند پیش کر رہا ہوں، سنیں حضرات کیا بیان کر رہی ہیں جناب زینب فرات کی طرف رک کر کے. بند پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. اے میرے شیران باز جب میرے سر سے ردا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جلی آئے گا. اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا جب میرے سر سے ردا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جلی آئے گا. تو نہ آیا بھیا میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے. سنیں حضرات کیا بیان کر رہی ہیں جناب زینب. زینب نے کہا اے میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز. خیموں میں لیلوں نے لگا دیا کہ در برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر کہا ہے اب تیرا چچا ہے غم زدہ ہے غم زدہ. خیموں میں لیلوں نے لگا دیا کہ در برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر اب کہا ہے سرکار میرے شیران باز چھن گئی میری. یہ بند سنیں حضرات جس وقت لین جناب سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگا رہے تھے جناب زینب فرات کی طرف رک کر کے کیا بیان کر رہی ہیں سنیں. اے میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز. شمر نے بال سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے چھینے بندے. اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا. شمر نے بال سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے چھینے بندے. کچھ نہ بس میرا چلا میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران. یہ بھی بند سنیں حضرات. روکے زینب نے کہا اے میرے شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز. ایک رسی میں گلا سب کا بندھا تھا بھائی حال اس وقت سکینہ کا جدا تھا بھائی. اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا. ایک رسی میں گلا سب کا بندھا تھا بھائی حال اس وقت سکینہ کا جدا تھا بھائی. اس کا دم گھٹتا تھا میرے شیران باز چھن گئی. یہ بند سنیں حضرات جس وقت لین جناب زینب کو تانے دے رہے تھے اے زینب تمہارے 18 برادر کا ہیں جناب زینب فرات کی طرف رک کر کے کیا بیان کر رہی ہیں سنیں. شیران باز چھن گئی میری ردا اے میرے شیران باز. اس گھڑی میرے کلیجے سے نکلتا تھا دعا جب لئی کہتے تھے 18 برادر ہے کہاں. اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا.